بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ہے رمضان کے اندر آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی اور زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی اور سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک اور تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور تقدیروں کو لکھنے والا، جو روئے زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے، اور بسا اوقات جب ہم مایوس ہو جاتے ایسے میں ہر مشکل کو ٹالا تو ہی تو کرتا ہے، اور تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی باطن تو ہی ظاہر، تو ہی حاضر تو ہی ناظر، نہ تو سوئے نہ تو بھولے، نہ تو گھبرائے نہ تو بھولے، جسے چاہے تو دے دے اور جسے چاہے تو نہ دے، تیرے دینے کے انداز نرالے مولا، تو جو دیتا ہے تو ہوتا نہیں چرچا کوئی، اور چن لیا ہے تیرے کرم نے ہی بشر کو، ورنہ ایسے ظالم کو بناتا ہے خلیفہ کوئی، اور تیری تعریف کیسے نہ کروں میں بیاں، ارے میری طاقت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے مہر و ذرے میں نسبت تو ہوتی ہے کچھ، مجھ کو نسبت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے میرے وہم و گما سے باہر ہے تو، اور میں قطرہ نہیں سمندر ہے تو، تیری رحمت نے یہ رتبہ بخشا مجھے، میری ہمت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے تیرا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، جو یہاں کھوؤں گا تو کہاں پاؤں گا، تیرے ہونے سے جینا ہے جینا میرا، میری ہمت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کا، اور میرے ساتھ تشریف فرما علامہ مفتی محسن الزمان نعیمی نقشبندی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں، نوکری کی دکان کے سی او ہیں، اور علی رضا پنجوانی صاحب ریحان فاؤنڈیشن کے، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے تیسرے مہمان ہیں، معروف اینکر ہے، نعت گو شاعر ہے، اور مشہور و معروف صنعہ عبدالوحید جامی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ تو عظیم و برتر و کبریا، تیری شان جلا جلالہ، سبحان اللہ۔ تیرا وصف کوئی کرے گا کیا، تیری شان جلا جلالہ، اور مجھے ظلمتوں سے بچائے رکھ، مجھے اپنا بندہ بنائے کیا رکھ، کہنا ہے؟ مجھے ظلمتوں سے بچائے رکھ، مجھے اپنا بندہ بنائے رکھ، یہ وحید جامی کی ہے دعا، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ۔ دو شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خوار نہیں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا،
بالکل بالکل زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی جامی صاحب ماشاء اللہ بہت پیارا کلام پیش کیا آپ نے، اور علامہ صاحب کی طرف میں آتا ہوں کہ علامہ صاحب آج بھی ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ قدر کے حوالے سے، ماں باپ کی قدر کے حوالے سے آپ نے جس طریقے سے ہمارے پچھلے پروگرام کے اندر بھی بڑی گہرائی کی بات کی، اور میں نے کہا تھا کہ وہ سحر انگیز گفتگو ابھی دل پوری طرح مطمئن نہیں ہوا، ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر اور گفتگو کر لیں۔ تو ماں باپ کی قدر کے حوالے سے، جس کے ماں باپ زندہ ہے، لوگ جو میں دیکھتا ہوں اکثر کہ اس کے اندر جو ہے نا بڑی مطلب ایسے رکھتے ہیں ان کو کہ کیا ہے تمہیں کیا پتہ، مطلب یہ ہماری آج کی ینگ جنریشن جو ہے وہ یہ ماں باپ سے کلمات کرتی تمہیں کیا پتہ، جبکہ انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، اور یہ جملے جو ہے بڑے چباتے ہیں جو ہے نا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رسول اللہ۔ والدین اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، اور اس بات کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں، میں دونوں کی بات کرنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے میں باپ کی بات کروں گا۔ والدین کی، والدہ کی بات آپ بڑی سنتے ہیں کہ فضائل بہت حق بھی ہے، بالکل، لیکن میں آج والد کی سے شروع کروں گا، والد کے فضائل پھر والدہ کے فضائل۔ بالکل صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد کا مقام و مرتبہ ہے کیا؟ اب اس حدیث سے اندازہ لگائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا، یہ دیکھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ ناراض۔ اللہ اکبر۔ آپ میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کب ہم سے راضی ہے کب ہم سے ناراض، بالکل، لیکن اللہ نے بڑا آسان نسخہ دے دیا، فرمایا تم دیکھنا چاہتے ہو نا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کوئی جائز کام بتاؤ اور پوچھو کہ ابو جان میں یہ کر لوں کہ نہیں کر لوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارا باپ راضی تو اللہ راضی، اللہ اکبر، اور اگر تمہارا باپ ناراض تو اللہ ناراض ہے۔ مراد کیا ہوئی کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ہاں ہم اپنے باپ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ یاد رکھو پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ دو شخصوں کے علاوہ کسی کی بد دعا کو قبول نہیں فرماتا، یعنی کہ بد دعا عام انسان کوئی دل سے آہ نکال دے تو اللہ قبول نہیں کرتا، لیکن دو شخص ہیں جن کی اللہ آہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ پہلا مظلوم، جب مظلوم کوئی بد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا باپ، اللہ ذرا سوچیں، لوگ سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ کو کبھی ہم اپنے ماں باپ کو دکھ اس طریقے سے دیتے ہیں، کبھی کمانے کے ذریعے سے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شادی کرنی ہے، کمانا ہے، اب پیسے مانگنے تو باپ ہے، لیکن شادی کرنی ہے تو اس سے کوئی مشورہ نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بد دعا بھی قبول کر لے گا، یعنی اس والد کی بد دعا بھی قبول کر لے گا جو اپنی اولاد سے ناراض ہے۔ سوچئے پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ کسی کی بد دعا قبول نہیں کر رہا، لیکن دو شخصوں میں سے ایسے شخص، ایک مظلوم ہے ایک والد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا قبول کر رہا ہے۔ تو جب بد دعا قبول کر رہا ہے تو
اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کہ جب اللہ بد دعا قبول کر سکتا ہے تو دعا بھی قبول فرمائے گا. تو معلوم کیا چلا کہ جہاں باپ اگر بد دعا دے دے تب اللہ قبول کر لیتا ہے, اس طرح باپ اگر دعا بھی دے دے تو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. تو اس سے مراد یہ کہ اپنے باپ کو راضی رکھو, کیونکہ اس کی رضا میں اللہ کی رضا, اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے, میں باپ کے بارے میں بتاؤں, آج کی اولاد کا بھی یہ حال ہے. آج کمانا سیکھا ہے تو کہتے ہیں ہم نے کھلایا, بالکل ہم کھلاتے ہیں. ایک واقعہ کو بتاتا ہوں صحابی رسول کا. ایک صحابی رسول کا نوجوان لڑکا جس کو صحابی نے جوان کیا اور بڑا کر دیا. قسمت اس کی بھی بڑی اچھی کہ باپ بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی. اچھا ماشاء اللہ. اب جب بیٹا صحابی تو رسول کریم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ, میرے والد نا میرے بغیر پوچھے میری جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں. آقا میں کیا حال ہے, انہیں کیا کہوں, کیونکہ وہ میرے پیسے لے لیتے ہیں. کیسے میرے پیسے لے لیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو اپنے والد سے کو محمد نے بلایا. اب اللہ کے رسول کے دونوں صحابی جب گئے تو باپ کے بارے میں کہا, آج میں نے ابو جان آپ کی شکایت رسول خدا سے کرتے. اللہ. صحابی حضور پہ مر مٹنے والے, صحابی حضور سے عشق کرنے والے, صحابی اللہ کے رسول کی جان مسکراہٹ پر جان دینے والے, رسول سے شکایت. اس صحابی کا تو عجیب حال ہو گیا. اور شکایت کی بھی کس نے؟ بیٹے نے. اب اللہ کے رسول نے جب بلایا, خدا کی قسم وہ راستے میں چلتے ہوئے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے آ رہا. باتیں پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ تو نے مجھے اولاد دی, میں نے اس کے کھانے میں کمی نہیں کی, میں خود بھوکا سویا, اس کے نوالے میں کمی نہیں کی, میں نے خود پیوند زدہ کپڑے پہنے, اس کو اچھے کپڑے پہنائے. اے اللہ جب اس کو چلنا نہیں آتا تھا, یہ گرتا تھا میں سنبھالتا. اے اللہ اس کی انگلیوں میں جب جان نہیں تھے, اس کی انگلیوں کو پکڑ کے میں نے راستہ دکھایا. کیا اللہ میرا اتنا بھی حق نہیں کہ جو میں نے کمایا یہ میرا کماؤ پوت بن گیا, کہ اس کے تھوڑے مال سے میں حصہ نہیں لے سکتا؟ یہ سوچ رہے ہیں, اللہ سے کلام کر رہے ہیں. رسول خدا کے دربار میں حاضر ہوئے, اٹھائیے حدیث. میرے رسول کی نگاہ پڑتی ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں صحابی وہیں رک جا, پہلے یہ بتا کہ اللہ سے کیا باتیں کرتے ہوئے آیا ہے. تو وہ حیران, یہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم؟ بولے مجھے کیسے نہیں معلوم چلے, جو تو راستے بھر باتیں کرتے ہوئے اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کو سلام دینا, درود پڑھنا, اور یہ کہہ دینا یہ جو آ رہا ہے نا اس کی وجہ سے روز محشر تک ہر آنے والا باپ اپنے بچوں کی کمائی سے جو بھی لے لے گا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا, اللہ اس کا حساب نہیں لے گا. یہ میرا رب کا کرم دیکھے, اگر باپ خرچ کرتا ہے نا تو یہ تمہارا حق نہیں ہے, یہ اس کے باپ, یہ باپ کا حق ہے, تو اللہ اس کا حساب نہیں لے گا چاہے جتنا خرچ کر لے. لیکن باپ تیری جیب سے کتنا خرچ کر لے گا؟ ارے 50,000 5,000 اتنا بھی نہیں ہوتا. لیکن آج اولاد کا یہی حال ہے کہ باپ کی قدر ختم ہو گئی. اب میں اگر آپ چاہیں تو میں نیکسٹ میں ماں کی قدر بیان کروں. نہیں بالکل. اچھا ایک اور سوال میرے ذہن کے اندر, اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو اولاد ہے, آپ نے ہماری آنکھیں بھی نم کر دی. نہیں جزاک اللہ. یہ اولاد اکثر میں نے دیکھا یہ کہتی ہے کہ اگر باپ نے آپ اگر کر رہے ہو مثال کے طور پہ تو ہمیں مطلب سب کے ماں باپ کرتے, سب کے وہ کرتے, آپ کر رہے تو ہم پہ کیا احسان کر رہے ہو. یہ اکثر میں نے یہ جملے سنے جو ابھی آج کل کی ینگ جنریشن جو ہے نا دوسروں کو دیکھ کے کہ یار آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. پوچھو سلیم بھائی اس کا باپ نے, یتیم سے پوچھو باپ ہوتا کیا ہے. میں مثال دیتا ہوں, رسول کریم کا دربار لگا ہے, ایک صحابی دوڑتے ہوئے آقا میرا بچہ کھو گیا, میرا بچہ کھو گیا. رسول کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی اٹھے کہ تیرا بچہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے. وہ رسول کریم کے سامنے دوڑتا ہوا واپس جا رہا اپنے بچے کو لینے. حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا صحابی سے پکڑو واپس لاؤ. واپس لائے کہ اے میرے صحابی کہاں جا رہا؟ آقا میرا بچہ نہیں ملا, اسے ڈھونڈنے جا رہا. فرمایا اس کو کہو گے کیا؟ کہوں میرے بیٹے, میرے بیٹے. فرمایا یہ نہیں کہنا, یہ وہ باغ میں کھیل رہا ہے, بہت سے یتیم بھی کھیل رہے ہوں گے. جب تم کہو گے نا میرے بیٹے تو یتیموں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا. تو رسول نے فرمایا بیٹے نہیں کہنا, اس کا نام لینا. یہ یتیم سے پوچھ کہ باپ ہوتا کیا ہے. باپ ایسی چھاؤں ہیں جن کے نہیں ہوتے لوگ کس طرح تانے دیتے ہیں, جن کے نہیں ہوتے ان سے پوچھو پرورش ہوتی کیا ہے. لوگ ایک نوالا دیتے ہیں نا تو حقیر سمجھتے ہیں. ہمیں اپنے باپ کی قدر کرنی چاہیے.
بہت شکریہ. بس ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو, اور جو لوگ باپ کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی, اور آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ وہ لوگ جو باپ کی قدر نہیں کرتے, اب اس پروگرام کے توسط سے جس طرح علامہ صاحب نے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ آج سے بلکہ ابھی اسی وقت سے بھی اگر جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے باپ کی قدر کریں, اور انشاءاللہ جب ان کی دعائیں لگے گی تو آپ کا بیڑا پار ہوگا. میں آپ کی طرف آتا ہوں علی رضا پنجوانی صاحب, آپ ریحان فاؤنڈیشن سے نوکری کی دکان چلا رہے ہیں جس کے آپ سی او ہیں, تو میں آپ سے کہوں گا یہ نوکری کی دکان ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریحان اعلیٰ والا جو ہے ان کا پروجیکٹ ہے ریحان فاؤنڈیشن کا. بیسکلی وہ چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگ غربت کے خاتمے سے نکلیں اور 1 لاکھ روپے مہینہ کمائیں. تو یہ ہوگا کس طرح؟ جب انسان میں ان کی ذہنیت جو ہے وہ آگے بڑھے گی, وہ چاہے گی کہ وہ اس کے جو انسان کی جو خود اعتمادی کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر انسان اپنے آپ پہ یقین کر لے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. چاہے جس طرح ایک جو ہے ویل مچھلی, بلو ویل مچھلی ہوتی ہے, وہ سمندر کے اندر ہوتی ہے, بغیر کسی ایفرٹس کیے ہوئے وہ چیزیں خدا اس کو بھی ٹن بھر کے پورا جو ہے کھانا پینا دے رہا ہوتا ہے. اور جہاں انسان کو عقل دی ہے وہ اس عقل کو استعمال نہ کرے, اور اپنی زندگی میں جو چیزیں ہیں اس کے پاس رہنما بھی لوگ مل رہے ہیں, دے رہے ہیں. ہر دور میں نئے نئے ٹیچرز آ رہے ہیں, اب ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت ساری چیزیں لوگوں کو مل رہی ہے. تو نوکری کی دکان کا پرپس یہ ہے کہ آپ کو آپ کے نوکری کی طرف لے جانا اور آپ کو پاکستان سے باہر جو ہے نوکریاں دلانا. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ٹریننگ کرنا, ان کو مزید ان کی صلاحیتوں کو بڑھانا, اجاگر کرنا. تو یہ سارا نوکری کی دکان سے آپ یہ نوکریاں لے جائیں گے, سیکھیں گے کہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کا آغاز اپنے کب سے شروع کیا, اور ابھی اس وقت کتنے لوگ اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں؟ اس میں 4 مہینے سے اسٹارٹ ہوا ہے, شہید ملت روڈ میں کراچی میں ہے. جو لوگ کراچی میں ہیں تو وہ آتے ہیں, ٹریننگز لیتے ہیں, اپنی جو ہے صلاحیتوں کو اور بڑھا رہے ہیں. اور جو ہمارے پاس انٹرنل جو پوزیشن تھی ریحان فاؤنڈیشن میں, ویڈیو ایڈیٹر کی, سیلز کی پوزیشن کی, ریسیپشنسٹ کی, تو وہ پھر ہم نے اپنے ادارے میں بھی ان کو ہائر کیا ہے. اسی طرح دوسرے جو ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں ریکوائرمنٹ تھی تو انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہمارے پاس بھی ٹرینڈ اسٹاف چاہیے ریکوائرڈ. تو ہم نے اس مطابق جو ہمارے پاس ٹریننگ تھی ریحان ٹریننگس کے پورٹلس پہ, وہاں سے ان کو ٹریننگس ریفر کی اور انہوں نے وہ ٹریننگ کی. اور جہاں ان کو صلاحیتوں کی کمی پیشی ہے تو اکارڈنگلی ان کو آگاہی دی کہ جو امپلائرس کی ڈیمانڈ کیا ہے آج کے حاضر دور میں, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے بات چیت سے حل ہو جاتی ہیں. تو کمیونیکیشن کو بھی بہت زیادہ جو ہے سمجھانا ضروری ہے. سافٹ اسکلس کی ٹریننگ ہے, جاب کی ٹریننگ ہے, پھر کمپیوٹر ٹریننگ بھی جدید دور میں بہت ضروری ہے. تو اس ٹریننگ کا دورانیہ کیا ہے؟ ٹریننگ کے دورانیہ جس طرح ہمارے پاس ایک کورس ہے جو کانفیڈنٹ بلڈنگ کورس ہے, کورس نمبر 1 آف ریحان اعلیٰ والا, جو سب کے لیے ہے, چاہے ایک کمپنی کا ٹاپ سی ای او بھی ہوتا ہے یا ایک جو ہے فریش گریجویٹ ہے یا میٹرک کیا ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے, تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں, اپنے خود اعتمادی کو. تو وہ دورانیہ اس کا 45 منٹس کا ہوتا ہے کورس کا, لیکن اس کے جو اسٹیپس ہے امپلیمنٹیشن اسٹیپ 15 دن سے 3 مہینے تک وہ اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے. کون کون سے اس نوکری کی دکان میں کون کون سے کورس کیے جا سکتے ہیں؟ جس طریقے سے آپ بات کریں کہ کانفیڈینس بلڈ اپ ہوتا ہے, مطلب کس جگہ کس چیز کو لے کے چلا جا سکتا ہے؟ لائک کمیونیکیشن, اگر ہم بات چیت کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپس میں بات چیت کرنا کب سیکھتے ہیں؟ دوستیاں کرتے ہیں تو دوستیاں کرانا, ان کے انٹرویوز کرنا آپس میں, تو انٹرویو اسکلس کے بارے میں کہ آن لائن لوگوں سے خود اعتمادی کے ساتھ, ان کے سافٹ اسکلز میں آتا ہے ٹیم بلڈنگ کے ساتھ, جہاں وہ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل لٹریسی کو پورا ایک کورس پورا بنایا گیا ہے ماڈیول, کہ اس میں جو فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب, انسٹاگرام, ہر چیز کو وہ جان لے کے وہ جو چیزیں ہیں, گوگل اسسٹنٹ کس طرح کام کرتا ہے, ہم اپنے الارم کلاک کو سیٹ کرتے ہوئے یا پھر جو ہم گوگل سے جو بھی انفارمیشن مانگے, اس دور میں ہمارے پاس کیا ہے انفارمیشن موجود ہے, ہمیں صرف مانگنے کی ضرورت ہے, اپنی عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اگر ہم اس سے اگر وہی نہیں مانگے, وہ بھی ایفرٹس نہ کرے, تو اگر ہمیں اگر 1% بھی اگر ایک چیز کے ایفرٹس کرنا ہے, اگر اس میں بھی ہم ناکام ہو گئے تو ہم اف نہ کریں بلکہ 10 ٹائم اس کو اٹیمپٹ کریں اس کو, تو وہ نالج گوگل آپ کو فراہم کر کے دے گا, اور آپ کے پہلے ہی پیج پہ بیسٹ انفارمیشن جو دنیا کے بیسٹ لوگوں نے ہی
فراہم کی گئی. اچھا علی رضا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو ملوا دیا، لوگوں کو یہ کر دیا، ساری چیزیں فیس بک پہ ساری چیزیں، تو اس کا کوئی چیک اپ بھی ہے کوئی؟ اس کے بعد اگر ان کو کوئی تکالیف آتی ہے یا کوئی فیس اس کے اندر آپس میں کوئی کمیونیکیشن کے اندر مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ آپ کو فیس کرتے ہیں، یا پیریڈ ختم ہونے کے بعد واپس اگر وہ آنا چاہے، سمجھنا چاہے؟ اس میں یہ کہ ہمارے پاس پورا نیٹ ورک ہے سر، بہت سارے ایکسپرٹس ہیں، تو فالو اپ ہم لیتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں. گروپس بنے ہوئے ہیں تو گروپس میں وہ اپنے جو ہے سوالات پوچھتے رہتے ہیں، تو ان کے سوالات کو پھر ڈائریکٹلی اس کو واٹس ایپ پہ صحیح پڑ رہا ہے، آسانی مل رہی کہ وہ واٹس ایپ سے جو ہے رسائی لے سکے. کچھ لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں فزیکلی کراچی میں موجود ہے، ورنہ کچھ لوگ اگر شہر میں نہیں ہے تو وہ زوم میٹنگ کر لیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ جاب کی طرف بڑھ گئے ہیں، اور کتنے آپ کے اس پلیٹ فارم سے کتنے لوگ نے استفادہ حاصل کیا ہے؟ بہت سارے 250 سے پلس زیادہ لوگوں کو جو ہے 4 ماہ کے اندر 250 بہت بڑی آگے بات ہے. بڑھ چکے ہیں. فردر وہ اپنی ریموٹ جاب کی طرف آگے ابھی جو ہے اسٹیپ اپ کر چکے ہیں، تو مزید وہ کالز کرتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں کہاں دیکھوں صلاحیت. کچھ ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف گئے ہیں، کنٹینٹ رائٹنگ کی طرف گئے ہیں، کچھ امیزونس کی طرف گئے ہیں. تو بہت سارے لوگ الگ الگ شعبہ جات میں جو نالج کا جو گیپ ہے وہ سوالات پوچھتے ہیں، اور اکارڈنگلی پھر ان کو ان کے ایکسپرٹ پول کے جو لوگوں سے کنیکشن بلڈنگ. ایک سوال آپ کو چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں اور اس کے بعد ہمیں جو بریک کی طرف جانا کہ آپ کے وہ اسٹوڈنٹ جس کے اوپر آپ فخر کر سکے کہ یہ میری یہاں سے نکلا ہوا ہے، اور کچھ اس طریقے کے لوگ جو اس کو دیکھ کے ترغیب ہو کہ ہم بھی اس میں آئے. اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان ہے رمضان. علی رضا صاحب آپ کی طرف آ رہا تھا کہ مجھے بریک کی طرف جانا پڑا. وہ اسٹوڈنٹ جو آپ کی طرف سے نکلے ہیں اور جس کے اوپر آپ خوشی محسوس کریں کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ اور ہمارے یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں، اور جس پہ آپ فخر کر سکے، کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی نظروں میں؟ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ڈورنگ کووڈ کے ٹائم پہ بھی اور دوسرے ٹائم پہ بھی انہوں نے سیکھا، سوالات پوچھے، اور میں نے ان کو بار بار فون بھی کیا بار بار. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں الگ الگ شہروں سے، انہوں نے جابس، اب فزیکل جاب نہیں مل رہی تھی کووڈ کے ٹائم پہ، تو انہوں نے آن لائن کام سیکھا، اور فائیور، اپ ورک، اس طرح کرتے کرتے انہوں نے اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکلس کی شوق ظاہر کیا. تو مجھے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے الحمدللہ، تو میں نے وہی اسکلس ٹرانسفر کرنا شروع کر دی اور ان کو اور موٹیویٹ کیا. تو انہوں نے $4000 کمائے صرف میں نے ان کو گائیڈ کیا. باقی ان کی جستجو تھی وہ گوگل، فیس بک اور اس طرح الگ الگ چیزوں سے کرتے گئے. تو مجھے بہت یہ تقریباً ہو جاتے ہیں آپ کے اب کے جو 186 روپیز کا ڈالر ہو گیا ہے تو زیادہ ہی ہو جائیں گے. تو پہلے جس طرح لاسٹ ایئر انہوں نے کمایا تھا وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 2.5 لاکھ 3 لاکھ اس طرح زیادہ کمایا انہوں نے، اس سے زیادہ. اچھا، ایک اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں اگر گفتگو کروں، اگر وہ جو سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، جو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ اگر سیکھ رہا ہے یا سمجھ رہا ہے، تو اگر وہ جو کویشچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو وہ کتنے حد تک سیکھ چکا ہوتا ہے؟ یا تو پھر ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ 20 25 50 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو نا صرف دیکھ رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے، لیکن ان کی جو چیزیں سمجھنے کی اگر صلاحیت کو میں دیکھوں تو وہ زیادہ سوالات کرتے ہیں، تو اس میں کچھ زیادہ سیکھنے کا وہ ملتا ہے. ہاں، سوالات کا ایک بہت اثر ہے، کیونکہ آپ کی ذات سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ ہر کسی انسان کی جو جستجو ہے اور اپنی اس کی سمجھنے کی طاقت ہے وہ سوالات کے مطابق آپ کو پتہ چلتی ہیں، اور آپ اس مطابق اس کو سکھا سکتے ہو. تو انڈیویجولی اٹینشن اس کو دیتے ہوئے وہ اگر واٹس ایپ کال کر رہا ہے تو مینس دوسری اور کال میں تو کوئی اور نہیں ہے نا، تو وہ کنٹینیو آدھے گھنٹے 2 گھنٹے سوالات پوچھ رہا ہے، اس کے جوابات اس کو مل رہے ہیں، تو مینس وہ اپنی جو راہ ہے وہ ہموار کرتے جا رہا ہے، وہ تہ بر تہ اس کی جو ہے راہ کھلتی جا رہی ہے. تو پھر وہ جو ایکشنز بھی اس کو لینے ہیں، کام بھی اب کرنا ہے نا، سیکھ تو گیا ہر چیز، سمجھ تو گیا، لیکن اس کو پھر اگلے مرحلے میں جو اسائنمنٹ دیا، کام دیا کہ جو ٹاسک کرنے ہیں تو وہ اب پورا بھی تو کرنا ہے اس کا. تو وہ چیزیں بھی اس کو مزید آگے اس کو واپس فالو اپ لینا ہے اس کا. تو یہ ساری چیزیں جب وہ کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، تو ایک پروسیس سے جب گزرتا ہے، وہ پروسیس میں کیا ایرر آ رہا ہے، کیا نہیں آ رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگلی بار بھی اس کو وہ مسئلہ آئے گا تو ایک رہنما ساتھ میں ہو، رہبر ہو، تو اس چیز کے لیے اس کو آسانی پیدا کرے. تو اسی طرح نوکری کی دکان اس ساری چیزوں کو رہنمائی دے رہا ہوتا ہے. بالکل، ابھی اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے آپ نے سمجھایا. وہی جامی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کلام جو واقعی جس طرح علامہ صاحب نے گفتگو کی، آنکھیں نم ہوئی، مدینے کے سفر کی بات ہو، تو کیا بات ہے.
جی ہاں بالکل، ایک کلام پیش کر رہا ہوں سید پروفیسر اقبال عظیم. ماشاء اللہ. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ، کہاں میں کہاں یہ، مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ، مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کا حسین تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بشر کی سرے عرش، بشر کی سرے عرش مہمان سبحان اللہ سبحان اللہ. نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو عاصی کو کمیلی اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ، مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وہی جامع صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماں کی قدر کے حوالے سے آپ گفتگو کرنے لگے تو پھر ہم مزید سوال کی طرف بڑھے. ماں کی قدر، بیٹی کی قدر، یہ دو بالکل دونوں میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. ماں کی شان و عظمت کا اندازہ ایسے لگائیے کہ جب ایک گنا باپ کی قدر ہے تو اللہ نے ماں کی قدر 3 گنا زیادہ بڑھا دی. سبحان حضور اللہ. نے فرمایا کہ جو باپ کے حقوق ہیں اس سے 3 گنا زیادہ ماں کے حقوق ہیں. اور ماں کی شان کا اگر اندازہ لگانا ہے تو ایسا لگائیے، میں ایک آپ کو عقلی دلیل دیتا ہوں. جب ماں کے پیٹ میں جب بچہ آتا ہے نا، اللہ سب کچھ بنا دیتا ہے. اللہ آنکھ دیتا ہے، اللہ کان دیتا ہے، اللہ زبان دیتا ہے، اللہ بال دیتا ہے، اللہ ہاتھ دیتا ہے، اللہ پیر دیتا ہے، اللہ ہڈیوں کو بنا دیتا ہے، اللہ گوشت کو بنا دیتا ہے، اللہ کھال بھی چڑھا دیتا ہے، اللہ روح بھی دے دیتا ہے. پورا انسان ماں کے بدن میں مکمل ہوتا ہے. اللہ ایک شے نہیں دیتا، پتہ ہے کیا؟ اللہ دانت نہیں دیتا ماں کے بدن. اللہ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ ماں کے سینے کو تکلیف ہوگی. رب دانت نہ دے کہ ماں کے سینے کو تکلیف ہوگی، یہی اولاد ہو کر ماں کے ساتھ بدکلامی کرے، یہی اولاد ہو کر ماں کے ساتھ گالی گلوچ کرے، کیا رب کو برداشت ہوگا؟ آئیے فتح مکہ کے دن صحابہ کرام آتے ہیں، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ مکہ فتح ہو گیا. ہم نے ایک نظر مانی ہے، آقا
ہم کعبے کی نچلی سطح کو چومنا چاہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں کعبے کو چومنا, لیکن یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ زندہ ہے. فرمایا جاؤ اس کی قدموں کو چوم لو, اللہ تمہاری نظر پوری کر دے گا. یہ مقام ہے ماں کا, یہ مرتبہ ہے ماں کا, کیوں نہ ہو. یاد رکھیے گا جو مقام ماں کا ہے, چاہے عام آدمی ہو یا صحابی ہو, ہر ایک کو قدر کرنی ہے. مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں, صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام تھا علقمہ. کیا نام تھا؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیے, ماں سے تھوڑی سی بات خراب کر بیٹھے تھے, یعنی حکم عدولی کر بیٹھے تھے. آخری وقت آیا نا, صحابی رسول کیا مقام ہے میرے نبی کے جو صحابی ہو, ارے آنے والے 2 پہاڑ جو احد کے ہیں نا اس کے برابر بھی خراج کر دیں نا, اور اللہ کے رسول صحابی ایک جو مٹھی خراج کرے اس کے برابر پہنچ نہیں سکتے, ان کے برابر پہنچ نہیں سکتے. یہ مقام ہے صحابہ کرام کا. سنیے, ان صحابی سے ماں کی حکم عدولی ہوئی, آخری وقت آیا, کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, کلمہ پڑھ نہیں پا رہے. اللہ. حضرت بلال آئے. کون؟ حضرت بلال مؤذن رسول. بلال اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھایا, نہیں پڑھ پائے. حضور کے پاس گئے, یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے, آخری وقت ہے, کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. نام تھا حضرت علقمہ. حضور خود تشریف لے آئے. اللہ. میرا صحابی, اللہ دوزخ میں نہیں. حضور نے فرمایا دیکھو معاملہ کیا ہے. صحابہ کرام ماں کو لے آئے. ماں سے حکم فرمایا کہ کیا بات ہے, کوئی حکم عدولی ہوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ میری باتیں کم مانتا تھا اور گھر والی کی بات زیادہ مانتا تھا, میرا دل اس سے خراب ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا معاف کر دے تیرا بیٹا ہے, معاف کر دے تیرا بیٹا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے نا تو معاف کر دوں گی, لیکن دل نہیں مان رہا. حضور سمجھیے, حضور نے فرمایا صحابہ کرام لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئیں. حضور نے فرمایا آگ لگاؤ. ماں تو ماں ہے نا. ماں نے دیکھ کر فرمایا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اگر تو نے معاف نہیں کیا نا اللہ اسے جہنم میں جلائے گا. ماں تو ماں ہے, ماں نے معاف کیا, کلمہ نصیب ہوا. صحابی رسول ہو, ماں کا کہنا نہ مانے, کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تم اور میں اور کس کھیت کی مولی میرے بھائی. سنیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی اللہ کے پاس گئے, کوہ طور سے کلام کرتے تھے نا. فرمایا اللہ کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جو نبی نہ ہو پھر بھی نبی کے پڑوس میں ہو, انبیاء کے پڑوس میں. فرمایا ہاں تیرا ایک امتی ہے جو قصائی ہے. کیا ہے؟ قصائی ہے, وہ تیرے پڑوس میں ہوگا. فرمایا آقا اس نے کیسا عمل کیا؟ فرمایا دیکھ کیا عمل کیا. حلیہ بدل کے گئے. وہ قصائی مسلمان گوشت لین دین کر رہا ہے, ناپ تول میں ٹھیک ہے, لیکن اتنا بڑا عمل کیسا کہ انبیاء کے پڑوس میں جگہ مل جائے جنت میں. حضور دیکھتے رہے. موسیٰ علیہ السلام قریب آ کے بولا کہ بھائی مجھے آپ سے کچھ کام ہے, میں گھر تک آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اب گھر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, پہچانا نہیں ہے اس نبی کے پیارے امتی نے بھی پہچانا نہیں کہ میرے نبی میرے ساتھ ہیں. فرمایا اچھا ٹھہرے میں کچھ لے لوں. راستے سے گندم لیا, گھر کا دروازہ کھولا تو 2 بوڑھے اشخاص تھے, ایک ماں اور ایک باپ. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے, آٹا گوندتا ہے, روٹی بناتا ہے. روٹی بنا کر ایک نوالا باپ کو کھلاتا ہے, ایک نوالا ماں کو کھلاتا ہے. جب باپ کو نوالا کھلا رہا ہے تو ماں کو ہچکی آئی. کس کو ہچکی آئی؟ ماں کو. تو دوڑ کر پانی لینے گیا تو ماں نے کیا دعا دی, اللہ میرا بچہ بڑے گناہ گار صحیح, بڑے خطا کار صحیح, لیکن ہمارا فرما بردار ہے. ہم دعا کرتے کہ ہماری امت کا جو نبی ہے اسے پڑوس اس کا دے دے. یہ ماں کی دعا تھی. کیا حضرت موسیٰ کو نہیں دیکھا جب کوہ طور پہ جا رہے ہیں, ہر لمحے جاتے, ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ موسیٰ اب سنبھل کر آنا, تیری ماں نہیں ہے پیچھے تیرے لیے دعا کرے. نبی کو ماں کی دعا کی ضرورت. آج کی اولاد کہتی ہے ہم تمہیں پالتے ہیں, آج کی اولاد کہتی ہے ہم تمہیں کھلاتے ہیں. یہ تمہاری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج تمہیں یہ مقام ملا. بابا فرید کو نہیں دیکھا, بابا فرید کی ماں جانماز بچھاتی اور کہتی کہ فرید نماز پڑھ لے اللہ تجھے چینی دے گا. ایک دن ماں نہیں تھی جانماز تھی,
ایک دن ماں نہیں تھی رب کی نماز تھی, خدا کی قسم ماں نے دعا دی, بندہ بھی تیرا جا نماز بھی تیری نماز بھی تیری, مولا کرم فرما. جب گھر میں داخل ہوئی نا بیٹا بڑا خوش تھا, کہا بیٹا فرید نماز پڑھی؟ فرمایا آج کی نماز تو ایسی پڑھی آقا امی جان کہ اب نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا. فرمایا کیوں؟ کیونکہ آج کی چینی بڑی میٹھی تھی. جب ماں دعا کر دے, ماں دعا کر دے تو چینی بھی ملتی ہے, ماں دعا کر دے تو جنت بھی ملتی ہے. کیوں میرے نبی نے نہیں فرمایا بٹھا ایک طرف اپنی ماں کو, بٹھا ایک طرف اپنے باپ کو, پیار بھری نگاہ سے ماں کو دیکھ, پیار بھری نگاہ سے باپ کو دیکھ. تیرے میں طاقت نہیں ہے نا عمرے کرنے کی, تیرے میں طاقت نہیں ہے نا حج کرنے کی, تو نے پیار سے دیکھا نا اللہ سب کو مقبول حج اور 100 عمرے کا ثواب دے دیتا ہے. یہ ہے ماں باپ, یہ ہے ان کی قدر منزلت. اچھا اگر جس کے ماں باپ نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں کا انتقال ہو جائے تو اپنی خالہ کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرو جو ماں کے ساتھ کرتے, کیونکہ جو خالہ کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا وہی ثواب ملے گا جو ماں کے ساتھ ملتا تھا. اگر تمہارا باپ نہیں ہے تو اپنے چاچاؤں کے ساتھ, تاؤں کے تایا جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا اپنے باپ کے ساتھ کرتے تھے. اور پھر بھی اگر یہ بھی نہ ہو تو ان کی قبروں میں جاؤ جمعۃ المبارک کے دن اور قبروں پر جا کر ان کے لیے سال ثواب کرو, درود شریف پڑھو, فاتحہ پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہیں فرما بردار اولاد میں پیدا فرما دے گا. سبحان اللہ. علی رضا صاحب ماشاءاللہ آپ کے آنکھ میں نا وہی صاحب کی بھی ہماری بھی وہ جملے کہاں سے لائے اللہ تعالیٰ نے, جو گفتگو کا انداز دیا, اور واقعی جب دل سے آدمی سنتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہے. اچھا آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ اس دکان میں کیا کیا سکھایا, یہ تو آپ نے بتا ہی دیا ہمیں, تو یہ آن لائن کمانے کے بارے میں اس کی وضاحت فرمائیے گا ذرا کہ کس طریقے سے یہ آن لائن پیسے کمائے جا سکتے ہیں. جس طرح ہم نارملی کام کرتے ہیں, کسی کے لیے جاب پہ جاتے ہیں, 9 to 5 کام کرتے ہیں, دفتر میں جا کر فون اٹھا رہے ہیں, ای میلز کر رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, اسی طرح اب آن لائن جدید دور آ گیا ہے. وہی چیزیں آپ اپنے آفس کو اپنے گھر سے آپ کام کرتے ہیں, وہی فون وہی ای میل آپ گھر سے کام کرتے ہیں, تو ریموٹ جاب کہلاتی ہے. اگر آپ انجینئر ہے تو وہی نقشے وغیرہ آپ گھر سے بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہے تو آج کل میڈیکل ڈاکٹرز بھی جو ہے فیلڈ سے اپنے جو ہے شعبے سے واپس, ٹیچرز ہے تو وہ بھی آن لائن ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہے. تو ہر شعبے میں ٹیکنالوجی جڑ گئی ہے. تو آن لائن کمانا جو ہے, جو بھی سروسز آپ دیتے ہیں تو وہ آپ آن لائن دے سکتے ہیں. تو وہ آن لائن میں آپ کو اس کا معاوضہ, اس کا موٹیویشن, اس کا بینیفٹ آپ کو اس کے پیسے وہ آپ کو پاکستانی روپوں میں یا ڈالرز میں, آپ اگر باہر کے لیے کام کر رہے ہیں, یو ایس اے, کینیڈا اور ڈفرینٹ کنٹریز جو زیادہ پے کرتے ہیں ان کے لیے, اور اگر آپ پاکستان کی ہی کسی جو ہے کنٹری, تو آن لائن اس میں آپ کام کر سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے, اپنے ٹیلنٹ کے مطابق. اچھا سنا ہے کہ آپ نوکری بھی دلواتے ہیں, تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے, کس طریقے سے آپ نوکری لوگوں کو دلواتے ہیں؟ نوکری میں جو ہم ڈھونڈنے میں ان کو مدد کرتے ہیں, تو پاکستان میں اور یا پاکستان کے باہر بہت ساری چیزوں کے لیے جو نوکری کی جو ان کی خود کی ان کی خواہش کیا ہے اور ان کی ایجوکیشن کیا ہے, اس مطابق جو نوکری اویلیبل ہے مارکیٹ میں, تو اس مطابق وہ جاب کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں. تو پھر اس مطابق ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے, اور جو مارکیٹ میں جابس اویلیبل ہوتی ہے تو اس کے مطابق ان کو راہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے پریپیئر کرو, اپلائی کرو, اور پھر وہ اپلائی کرتے ہیں اور اس میں سلیکشن ہوتا ہے اور جاب اس کو مل جاتی ہے. کہیں پر جہاں کمی پیشی ہے تو وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ اپنی صلاحیتوں کو, اپنی خود اعتمادی کو بڑھائیں, اور ایٹ لیسٹ اس جاب کے لیے اپلائی تو کریں. تجربہ کم ہے تو اس تجربے کو بڑھایا جا سکتا ہے اپنے انٹینشن سے, کمٹمنٹ سے, کہ آپ اس چیز کے لیے اپلائی کر سکیں اور اس کام کو انجام دیں, اور آپ کو پھر. تو آپ سے رابطہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ فون نمبر ہے ہمارے پاس, واٹس ایپ ہے, فون کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ہماری آفس بھی کراچی میں ہے, تو وہاں پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں. 9 سے 9 صبح 9 بجے سے لے کر شام رات 9 بجے تک ہوتا ہوں میں. اجازت دے تو اپنا نمبر دے. جی بالکل بالکل. میرا نمبر ہے 0310286047. ٹھیک ہے. 0310286047. اچھا یہ نوکری کا جو آپ کسی کو دلواتے ہیں تو اس سے کوئی معاوضہ بھی لیتے ہیں, یہ کیا, یا فری آف کاسٹ؟ بیسکلی فری آف کاسٹ ہی ہے, لیکن جو ہم ٹریننگز کرواتے ہیں کہ کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ 3 مہینے تک آپ ہمارے ساتھ سیکھیں, اس دوران اگر آپ کو نوکری نہیں ملتا ہے تو وہ بھی آپ کو پیسے واپس کر دیں گے. لیکن ایک 3 مہینے کا ایک تعلق بنانے کے لیے ہم 1000 روپے
چارج کرتے ہیں, اس میں بھی ہم جو ہے اسکالرشپ دیتے ہیں اگر کلاس نہیں ہے تو اس میں بھی وہ چیزیں, تاکہ ایک رابطہ بنے, اس چیز کو سر انجام دے, جو اس کی مشکلات ہیں وہ ختم ہو اس کی. بہت بڑی بات ہے علی رضا پنجوانی صاحب. ناظرین آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اور ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے, ہمارے جو مہمانوں کو بھی ہم یہاں مدعو کرتے اور ہم اویئرنیس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے, اور یہ ساری چیزیں ہم یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کسی کے توسط سے ایک دوسرے کو آگے کی طرف بڑھائیں گے تو یہ ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے صدقہ جاری ہوگا. جیسے انہوں نے اپنا نمبر دیا, اور جس کو جاب نہیں مل رہی وہ نوکری کی اس دکان کی طرف ضرور موو کرے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ واقعی اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور واقعی مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو یہاں بلاتے ہیں اسی وجہ سے کہ لوگ جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں. مجھے یہاں اشارہ ہو رہا بریک کا, ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہے ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان. آج جو سحر انگیز گفتگو ہو رہی ہے, ہماری آنکھیں بھی نم اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ جو دل کی آواز نکلتی ہے, اور جب دل کی آواز سے گفتگو کی جاتی ہے, اور جو واقعی آپ جملے دیکھیے اور جو بات کی جا رہی ہے, کس سے بات کی جا رہی ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس قدر کو بھول گئے, ماں باپ کی قدر کو بھول گئے, لوگوں کی قدر کو بھول گئے, اور واقعی جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی اس نعمتوں کو ہم ناشکرے ہو گئے. اسی حوالے سے گفتگو کروں گا. علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے والد کی بات کی, ماں کی بات کی, اگر میں بیٹی کو بھی شامل کر لوں یا بہنوں کو بھی شامل کر لوں تو بہنوں کا کیا حقوق ہے, بھائیوں کے کیا حقوق ہے, ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو مل جل کے رہنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. پہلے بیٹی کی میں بات جی کرتا ہوں آپ کو. اگر بیٹی کی قدر دیکھنی ہے تو میرے مصطفیٰ کو ہی دیکھیں, میرے آقا کو ہی دیکھیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت, اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا, فاطمہ آپ کی شان یہ, آپ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے, یعنی کہ جسم کا ٹکڑا بنا دیا کہ وہ ٹکڑا کہ میرے نبی نے بیٹیوں کو کہا کہ تم رحمت ہو, اور یہ رحمت کا لقب میرے اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا. وما ارسلناک رحمۃ للعالمین, یہی رحمت کا رقم میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو عطا فرمایا. اب آئے گئی بات کہ بیٹیاں ان کی شان کیا ہے. سنیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دربار میں بیٹھے ہیں, اچانک حضرت فاطمہ الزہرا آتی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بیٹی کے لیے کوئی کھڑا ہوا ہو؟ بیٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں باپ کے لیے, لیکن یہ میرے نبی کا شعار ہے, یہ میرے نبی کی شان ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چاند ہوا کرتا ہے, آقا ایسے بیٹھے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا آتی ہیں, آقا کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں. اللہ, صرف استقبال ہی نہیں کر رہے, خدا کی قسم میرے آقا ان کو بوسہ دے رہے ہیں, اور بوسہ ہی نہیں دے رہے, اپنی مسند پر بٹھا رہے ہیں. اللہ, کوئی باپ ایسا کرتا ہے کہ اپنی مسند اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دے, اپنی بیٹی کو بوسہ پیار محبت دے. یہی تو بات ہے کہ اللہ کے رسول سے ہم نے سیکھنا ہے, کہ رسول نے دکھایا کہ عام طور پہ دیکھا جائے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی چھوٹا شخص ہو اس کے لیے بڑا آدمی نہیں کھڑا ہوتا, لیکن رسول نے دکھایا کہ اگر بیٹی آ رہی ہے تو تم کھڑے ہو کے صرف استقبال ہی نہیں کرنا, بلکہ اس کی عزت و تکریم کرنی, اپنی مسند پہ بٹھانا. یہ ہے بیٹی کا مقام, یہ ہے بیٹی کا مرتبہ. اور اسی صورت میں اگر بہن آ جائے تو آئیے میں بتاتا ہوں. حضور کی ایک سگی بہن تو کوئی نہیں تھی, رضائی بہن تھی, جن کا نام تھا شیما. کیا نام تھا؟ شیما. حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی تھی, اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتی تھی. حضور ظاہری طور پر عمر میں چھوٹے تھے, گود میں لے کر اپنے قبیلے میں جب جاتی, اور ہر ایک دروازے جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا, اولاد ہوتی, تو فرماتی یہ بتا تیرا بھائی خوبصورت ہے یا میرا؟ تو سب کہتے تمہارا ہی بھائی پیارا ہے, تمہارا بھائی خوبصورت ہے. پھر حال کیا ہوا, ظاہر سی بات عمر میں بڑی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا, المفترض فتح مکہ ہوئی, اس وقت تک آپ عمر رسیدہ ہو گئی تھی. جس قبیلے میں آپ رہتی تھیں وہ قبیلہ کافروں کا تھا. اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام کو بھیجا, جاؤ مختلف قبائل میں جاؤ, اسلام پھیلاؤ, نہ مانے جہاد کرو. صحابہ کرام ان کے قبیلے میں بھی آئے, ان کے قبیلے کے سردار سے جہاد ہوا, ان کے قبیلے کچھ لوگ مسلمانوں نے پکڑ لیے. اب وہ قید میں بند میں, اسلام کا طریقہ کیا ہے, جزیہ دو اور اپنے قیدی لے جاؤ. اب ان کے قبیلے والے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جزیہ دیں گے اور اپنے مسلمان جو اپنے بھائی ہیں ہمارے مسلمانوں سے واپس لیں گے. اتنے میں حضرت شیما کا گھر بھی آ گیا.
تو فرمایا کس لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہو؟ فرمایا مسلمانوں نے ہمارے بھائیوں کو لے لیا ہے، ان کے قید سے مسلمانوں سے ہمیں لانا ہے واپس اپنے بھائیوں کو۔ فرمایا ان کا سردار کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ذات کی جب بات آئی، فرمایا پیسے جمع مت کرو، شیما کو ساتھ لے چلو۔ اللہ، یہ کہنا تھا، فرمایا آپ تو بوڑھی ہیں، بزرگ ہیں، آپ انہیں کیسے جانتی؟ فرمایا تم لے کے تو چلو۔ مدینہ المنورہ کی گلیاں ہیں، حضور کا دربار ہے، جیسے ہی داخل ہونے لگی صحابہ کرام نے روک لیا۔ فرمایا جانتی ہو کس کے پاس آ رہی ہو؟ اے بزرگ خاتون، آپ جانتی ہیں کون ہیں وہ؟ آپ ان کے پاس آ رہے جو خاتم المرسلین ہیں، جو کہ سرکار دو جہاں ہیں، آپ ان کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ تو فرمایا میں نہیں جانوں؟ ارے جسے گود میں کھلایا اللہ، اسے نہ جانے؟ فرمایا جاؤ اپنے نبی سے کہنا اختی نبیکم۔ کیا فرمایا؟ اختی نبیکم، میں تمہاری نبی کی بہن ہوں۔ اللہ، اب اللہ کے رسول تک یہ پیغام پہنچا نا، رسول جانتے ہیں میری بہن کون ہے، اور میں سبحان تعظیم سے لے کر آؤں۔ اب بتا رہا ہوں بہن کے حقوق کیا ہیں۔ آج بہنیں گھر پر آتی ہیں نا، تو میں نے دیکھا ہے بھائیوں کے چہرے بدلتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر 2-3 دن رہ جائے نا، پھر ایک ہی سوال ہوتا ہے، بہن گھر کب جاؤ گی اپنے؟ وہ بہن جو ناز کر کے اپنے بھائی کے گھر آتی ہے، آج ذلیل و رسوا ہو کر نکالی جاتی ہے۔ یہ حال ہے بہنوں کا۔ آئے میں دکھاتا ہوں میرا نبی کیا بتاتے ہیں۔ میرے نبی نے تعظیم کیسی کی۔ وہ بہن جب آئی دربار رسالت میں، یہ اسلام کا اصول تھا، رسول خدا جب کسی کو قیدی دیتے تو صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، پھر قیدی دیتے تھے۔ آج بہن آئی تھی، بہن اشارہ کرتی گئی، آقا اپنے صحابہ کرام سے مشورہ نہیں کر رہے، بلکہ آقا کی بہن نے اشارہ کر دیا، آقا نے قیدی حوالے کر دیے۔ صرف قیدی حوالے نہیں کیے، درم و دینار بس اور حضرت جوڑے بھی دیے۔ یہاں میں آپ کو روکوں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر مزید گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ ٹاپک ہمارا ایسا نکل گیا اور اس پہ ہم مزید اور بھی پروگرام کریں گے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور جس طریقے سے بہن کی گفتگو ہوئی، بیٹی کی بھی، بھائیوں کی بھی آئیں گے، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ علی رضا صاحب، آپ سے میں آخری سوال کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جس طریقے سے آپ اپنا کام کر رہے، جس پلیٹ فارم سے آپ وہ کیا چاہتے ہیں اس وقت، کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو اور مزید اچھی طریقے سے استفادہ حاصل کر سکے؟ وہ اس میں مزید یہ کولیبریشنس ہیں، ہم مل جل کے کام کریں، جہاں لوگوں کو جابس چاہیے ہیں اور جہاں لوگوں کو جو ہے جاب کی نیڈ ہے، تو وہ لوگ آپس میں ملیں۔ جو ٹریننگز ہے، ہم ٹریننگز کرواتے ہیں، تو وہ جو ٹریننگز کے لیے لوگ پہلے سے تیار ہونا شروع ہو جائیں۔ دور جس طرح مشکل جا رہا ہے، تو ہمیں محنت اور سخت محنت کہیں زیادہ محنت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ڈیجیٹلائز ہے، ہر چیز اب آپ کے فنگر ٹپ پہ تو ہے۔ اسی طرح جو امپلائر ہے وہ بھی کہے گا بھائی آپ کو فوراً سے وہ چیزیں کرنی ہوگی۔ تو وہ دور کے لیے آپ اپنی عقل کو اتنا ٹرین کریں پہلے سے کہ جو آپ اسمارٹ اپنے آپ کو، اسمارٹ فون تو ہمارے جیب میں ہے سب کے، لیکن کیا ہمارا برین بھی وہ اسمارٹ ہے؟ اپنے آپ کو وہ ٹرین کیا ہے ہم نے اس چیز کے لیے؟ تو وہ ٹریننگ اپنے آپ کو پہلے سے موجود دیں، تو وہ چیزیں ہمیں اس چیز سے نکالے گی اور پہلے سے زیادہ بہتر کرے گی پھر وہ۔ بہت شکریہ۔ وہی جامی صاحب، آخری کلام، اور وہ کلام ایسا کہ آج تمہیں پھر پوری اس ندامت کے آنسو نکل رہے ہیں، اور جس طرح علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے اور وہ آواز، اور اس کے حوالے سے میں کہوں گا کوئی ایسا کلام آپ نے جو مجھے حکم دیا اس کی تعمیل کرتے ہوئے
आज भी है माशाल्लाह। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। मेरे मिलकर कहते हैं, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, हम आखिरी सेगमेंट की तरफ अब बढ़ने लगे और इसके बाद हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे। और मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगा अल्लामा मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मान नईमी नक्शबंदी साहब का कि वो आज जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, अल्लाह उनकी गुफ्तगू के अंदर जो मेरे नाज़रीन देख रहे, अगर वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं और इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करें, और जो लोग बिल्कुल इस तरीके से हो गए जो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे, जो अपने लोगों की कदर नहीं कर रहे, वो कदर करने का आगाज़ कर दे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो है मेन मकसद, जो हमारा मोटू है, जो हम ये चाहते हैं कि हम वो अवेयरनेस दें, हम वो पैगाम पहुँचाएँ, वो लोगों को अवेयरनेस दें कि जिससे हम सब के सिलसिला सदका जारिया की सूरत में मिले, ताकि हम भी जो है अल्लाह के हजूर ये कह सकें कि जो काम हमने कोशिश की है बस अल्लाह ताला उसे कबूल भी कर ले। और मैं अली रज़ा पंजवानी साहब का भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में वही जामी साहब माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो उसमें है दुआ, और उस दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद रियान सिद्दीकी साहब से कि वो आएँ और हमारे इस बज़म के अंदर दुआ कराएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम। परवरदिगार आलम, आपका करोड़ों अरबों खरबों दफ़ा शुक्र अदा करते हैं कि मौला आपने हमें अपनी महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आमीन। आपने सरकार की गुलामी का तौक़ हमें अता फरमाया। आमीन। परवरदिगार, तेरे महबूब की उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश तो अंबिया और रसूल ने की, लेकिन मौला हम खुश नसीबों के हिस्से में ये अमर आया। मौला, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। मौला, निस्बत तो बहुत अच्छी है पर हाल बुरा है। मौला, हमारे नबी ने तो हमें ये तालीम नहीं दी थी जिसके ऊपर आज हम कारबन। मौला, सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके रात तक परवरदिगार तेरी हुक्मदूली करते, बिल्कुल तेरी नाफरमानी करते। मौला, तेरी इबादत से रूगर्दानी करते। मौला, लेकिन तू हम पे करम फरमा रहा है। बिल्कुल मौला, तू हमें रिज़्क़ पहुंचा रहा है। मौला, तू हमें सहूलतें अता फरमा रहा है। मौला, तू हमें आसाइशें अता फरमा रहा है। मौला, हम इस काबिल नहीं, लेकिन मौला ये सब इनामात, मौला ये सिर्फ ये तेरी अनवार तजल्लियात सिर्फ इस वजह से है कि हम तेरे महबूब के उम्मती हैं। परवरदिगार, आज हम तुझसे तेरे महबूब के सदके में मांगते हैं। मौला, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन। हमारी खताओं को माफ फरमा दे। आमीन। हमारे इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में मंजूर फरमा ले। आमीन। हमारी तमन्नाओं को मंजूर फरमा ले। मौला, हमें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमा दे। मौला, हमें हुकूकुल इबाद में तमाम रिश्तों की कदर करने की तौफीक अता फरमा दे। मौला, हमें अपने उलमा की सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमा दे। मौला, उनसे सीखने की तौफीक अता फरमा दे। मौला, दीन पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। हलाल तय्यब ताहिर कमाने की तौफीक अता फरमा दे। मौला, हमें सूद से बचा ले। मौला, हमें सूद से बचा ले। मौला, हमें सूद से बचा ले। मौला, जिससे तेरे महबूब से जंग हो, मौला वो काम हम नहीं करना चाहते। मौला, लेकिन हम इस निजाम में फंस गए। मौला, मुल्क में निजाम मुस्तफा का क़याम फरमा दे।
مولا اس ملک میں ختم نبوت کا عمل پیدا دے مولا. ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا, تو بن مانگے عطا فرما دے مولا. ہمیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں آتا مولا. ہماری گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا. ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.